7 بڑے گناہ۔ آج کبیرہ گناہوں کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ 7 ایسے گناہ، میں کہوں گا کہ 7 ایسی بیماریاں جو ہم نے اپنے اندر سے نکالنی ہیں انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ بڑے گناہ 7، ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ نے بھی ان کا ساتھ دینا ہے کہ ایک جو ہے نا کلپ میں ایک ہی ہو، تاکہ سمجھنے والے جو سننے والے ہیں وہ جلدی سن سکیں اور جلدی سمجھ سکیں۔ اچھا، 7 بڑے گناہوں میں کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ بالکل آپ بتائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شریک ٹھہرانا، سب سے بڑا۔ اچھا، سارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اب شرک بہت سارے طریقے ہیں، بہت ساری الفاظ ہم بولتے ہیں، ان سے بھی بندہ شرک کر جاتا ہے۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں نا، قرب قیامت کے نزدیک کچھ لوگ شام کو مسلمان ہوں گے تو صبح کو کافر، صبح کو مسلمان ہوں گے تو شام کو کافر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان سے کچھ کلمات، اس لیے مولانا الیاس قادری صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے کفریہ کلمات، وہ تقریباً 300-400 سے زیادہ الفاظ انہوں نے لکھے ہیں کہ جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں الفاظ بولتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم دائرہ اسلام سے نکل گئے۔ اس لیے اپنے آپ کو جب تم محسوس کرو کہ میرے سے ایسے الفاظ نکل گئے ہیں تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں، توبہ کرنی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اچھا، یہ گناہ کبیرہ گناہ شرک، اس کی 2 اقسام ہیں۔ ایک شرک تک خفی، ایک کا تو پتہ ہے نا کہ یہ بت کے سامنے جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے۔ ان المساجد اللہ، سورہ جن کی کیا آیت ہے؟ دوسرا رکوع کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ان المساجد اللہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کے لیے ہے، اسی میں پکارنا بھی اسی کو ہے، بندگی بھی اسی کی کرنی ہے۔ اب ہمارے اندر کیا ہے کہ ہم آیت کو پڑھ کر بھی درگزر کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، کسی کی جاگیر کسی کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، شرک خفی کیا ہے؟ بندے کو یہ خفیہ جو شرک ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا۔ روایت میں آتا ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور محسوس کرے کہ مجھے کوئی شخص دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اس نے شرک کر لیا۔ یعنی کہ ریا کیا اس نے کہ اللہ سے اس کو حیا نہیں آ رہا، لوگوں کو دکھاوا کر رہا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے میں ٹھیک ہو جاؤں۔ یہ اس نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ۔ اصل میں یہ تھا کہ جس حالت میں بھی تھا، جیسی نماز آتی ہے اس کو تسلی سے پہلے سے پڑھے، کسی کے آنے سے یا کسی کے جانے سے یا کسی کے دیکھنے سے یا کسی کو دکھانے سے یہ کام نہیں آپ نے کرنا کہ یار مجھے فلاں شخص دیکھ رہا ہے، فلاں یہ ہے تو مجھے کیا کہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے تم لوگوں سے ڈر رہے ہو، اللہ سے نہیں ڈر رہے ہو۔
تو یہ شرک خفی ہے، خفیہ شرک ہے. تو لہذا سب سے پہلا جو چیز ہے، پہلی چیز ہے وہ یہ ہے، جو بڑا گناہ ہے، اگر آپ کو کسی جگہ سے بدبو آتی ہو شرک کی تو آپ نے وہ جگہ چھوڑ دینی ہے. مثلا آپ کو پتہ ہے فلاں مزار پر سجدے ہوتے ہیں تو آپ کبھی نہ جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ فلاں، حالانکہ میں اہل سنت و جماعت سے ہوں، میں تو آپ کو کہوں گا کہ مزارات پہ جایا کرو، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر کسی مزار پر آپ کو پتا چلے کہ فلاں پر شرک ہوتا ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، تو آپ وہاں پر نہ جائیں، کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے. سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اگر آپ نے کسی مزار پر جانا بھی ہے تو کم از کم 3 گز پیچھے کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، اور پھر یہ نہیں کہنا کہ تو نے مجھے بیٹا دیا، یہ نہیں کہنا کہ تو نے مجھے سارا کچھ دیا، مجھے دینے والا تو ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ رب کو چھوڑ کر تو اسی پر یقین کر بیٹھے. تو یہ شرک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر جانا ہے کسی مزار پر جاؤ، وہاں پر دعا کرو اس کے حق میں بھی اور اپنے حق میں بھی، یا اللہ اس کو بھی معاف کر، مجھے بھی معاف کر، اس کے صدقے مجھے معاف کر دے، یا اس کو بھی جنت دے، مجھے بھی جنت دے. تو یہ طریقہ کار ہے. لوگ بعض جاتے ہیں، جہالت یہ ہے کہ وہاں پر پیشانی رکھ رہے سجدہ کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. بلکہ بعض مزارات پر تو میں نے دیکھا ہے طواف 7 چکر لگاتے ہیں. تو یہ سارا کے سارا شرک ہے. 7 چکر طواف صرف کعبۃ اللہ، کسی اور جگہ پر نہیں ہے. وہ بھی کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرنا ہے تو اس کو رب مان کر نہیں کرنا، خدا نہیں ماننا کہ یہ خدا ہے، بلکہ خدا کا گھر ہے اور رسول اللہ نے وہاں پر مجھے طواف کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ صرف اس نیت سے، یہ نہیں ہے کہ کعبۃ اللہ کو خدا مان لو، وہ بھی شرک ہے کہ کعبہ کو خدا ماننا بھی شرک ہے، بلکہ کعبہ خدا کا گھر ہے. ٹھیک ہے، یہ کر کے کعبۃ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کے نبیوں کو، اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا اس کی تعمیر کرو. بلکہ کعبۃ اللہ کے سامنے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اے حجر اسود، میں تمہیں کبھی نہ چومتا، تو پتھر ہے، اگر میں رسول اللہ کو نہ دیکھتا تو میں چومتا ہوا. میں تو تجھے چوم اس لیے رہا ہوں کہ رسول اللہ نے چوما ہے. ہم وہ کام کریں جو اللہ نے حکم دیا اور رسول اللہ نے حکم دیا، ہم اس کو چھوڑ دیں. رسول اللہ نے کسی مزار کا طواف کرنے کا حکم نہیں دیا. ہم نے یہ کام زندگی میں خود بھی نہیں کرنا، بچوں کو بھی کہنا ہے اور اپنے ماں باپ کو کہنا ہے یہ کام نہ کرو، شرک کی معافی نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ ہے. بہت ساری مثالیں ہیں. بہرحال آپ نے یہ چیزوں سے بچنا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو، اگر تمہیں جلتے ہوئے تیل میں بھی ڈالا جائے تو پھر بھی کیا کہنا ہے؟ اللہ ایک ہے، اللہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کی بات، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وہ ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کوئی لائق ہو، نہیں، کوئی بھی لائق نہیں ہے، صرف عبادت اللہ کی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے بچائے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.